بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 20 پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل کر لیے گئے۔ 16 تراویح ہوئی، پارے 20 ہو گئے۔ کل سے تراویح تھوڑی ہلکی ہوگی، 1 پارا پڑھا جائے گا۔ آج تک 1.25 پارا پڑھا گیا، کل سے 1 کی ترتیب۔ اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں پارے میں سورۃ القصص، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں موجود ان کے اپنے چچا زاد بھائی، چچا کا لڑکا قارون بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، بہت سارے خیر سے نوازا۔ یہ جو سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر کا ایک معنی تو حوض کوثر ہے جو حشر کے میدان میں اللہ دیں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی یا شربت یا وہاں کا جام پلائیں گے۔ ایک معنی تو حوض کوثر کا، اور ایک معنی ہے کوثر کا خیر کثیر، بہت زیادہ خیر۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کیا، بھلائی عطا کی۔ نبی کے صدقے ہی میں دنیا کو وجود ملا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر خوبی نبی کو عطا کی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، مال عطا نہیں کیا تھا، مالدار نہیں تھے۔ مال اللہ تبارک و تعالی عطا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الفقر فخری، فقر یہ فا قاف را فقیر سے بنا، الفقر یعنی فقیری، فخری یہ فا خا یہ فخر سے بنا ہے، فخر کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے میری فقیری میرا فخر ہے، یعنی میں اسی میں خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 چاند نکل آتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام بھوک کی شدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کے اپنا دامن اٹھا کے بتایا کہ نبی بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا۔ پیٹ پہ پتھر کا مطلب بہت بڑی چٹان نہیں، وہ چپٹی سل ہوتی ہے تھوڑی، وہ ایک پتلے کپڑے میں اس کو ڈال کر کے وہ پیٹ میں ایسا لے کر کے باندھ دیتے ہیں تاکہ آدمی کمزوری کی وجہ سے سامنے نہ جھکے، وہ سیدھا کھڑا رہے۔
یہ ہے وہ پتھر کا مطلب یہ ہے. پتھر کا مطلب کوئی گول پتھر اٹھا کے باندھ نہیں لیتے. سیدھا کھڑا رہنے کے لیے جیسے آپ کا ٹائلس ہے، ماربل ہے، اس کی ایک پیس وہ ایک کپڑے میں پتلے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو یہاں رکھ کر کے باندھ لیتے، اس سے آدمی سیدھا کھڑا رہتا تھا. کمزوری کا احساس تھوڑا کم ہوتا تھا. جب صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا دامن اٹھا کے بتایا تو اللہ کے نبی نے بھی اپنا دامن اٹھا کے بتایا. صحابی کے ایک پتھر بندھا تھا، اللہ کے نبی کے 2 پتھر بندھے تھے. یہ تھا حال آپ کا. ایک مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نکلے. حضرت ابو بکر بھی اپنے گھر سے نکلے، حضرت عمر بھی اپنے گھر سے نکلے، اور تینوں کو بھوک ستا رہی تھی، اور تینوں مل کے ابو ایوب انصاری کے یہاں چلے گئے. وہ تھے نہیں، ان کی اہلیہ نے بکرا ذبح کیا، اس کا کچھ بھونا بنایا. اتنے میں حضرت ابو ایوب بھی آ گئے. پھر روٹی ووٹی بنی، اللہ کے نبی نے کھایا، لیکن ساتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اور گوشت کا تھوڑا سا حصہ ڈال کر کے ابو ایوب انصاری سے کہا یہ لے جا کے فاطمہ کے دے دو. 2-3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کے گھر کی حالت تھی. اور عالم کیا تھا؟ چاند کو انگلی بتاتے تو وہ کٹ جاتا تھا. عالم کیا تھا؟ احد کے پہاڑ کو چاہتے تو سونے کا بن کے پیچھے چل سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فقیری کو اپنا فخر بنایا. لیکن مالداری کی، مال کی برائی بھی نہیں بیان کی. آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے. غنی کا مطلب مالدار ہے. عثمان کے نام میں غنی نہیں تھا، باپ نے غنی ملا کے رکھا نہیں تھا. عثمان ابن عفان ان کا نام تھا، عفان کے بیٹے عثمان. غنی یہ لقب ملا، کیا مطلب؟ مالدار تھے، بڑے مالدار تھے. اللہ کے نبی کو بہت پسند تھے. حضرت عثمان سے بڑی محبت تھی اللہ کے نبی کو. اور حیا تو حضرت عثمان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی. کنواری دلہن میں اتنی حیا نہیں جتنی حیا حضرت عثمان میں تھی. اسی لیے حضرت عثمان کے القاب میں آتا ہے کامل الحیاء والایمان، کامل حیا کے حامل، کامل حیا کے علم بردار عثمان. جی بڑے مالدار تھے. جب غزوہ ہوتا، جنگ ہوتی یا ضرورت پیش آتی یا نبی مسجد نبوی میں کوئی اعلان فرماتے، اونٹ کے اونٹ سامان سے لدے ہوئے لا کے قطار کے قطار کھڑے کر دیتے تھے. اتنے پسند تھے. جی اللہ کے نبی کی ایک بیٹی نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی دے دی، اس کا بھی انتقال ہوا. کوئی اور بیٹی باقی نہیں تھی. فاطمہ علی کے نکاح میں تھی، زینب کسی اور کے ابو العاص کے نکاح میں تھی، اور بیٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دیتا. مطلب عثمان پسند ہے، وہ مالدار تھے، اس کے باوجود پسند ہے، مال کے ساتھ پسند ہے. لیکن مال جب آتا ہے تو خرابیوں کو لے آتا ہے، تکبر کو لے آتا ہے، بڑائی، لالچ کو لے آتا ہے، لوگوں کو ہیچ اور بے حیثیت سمجھنے کا مادہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے. توازن برقرار نہیں رہتا، زمین پر پاؤں ٹکتے نہیں، آسمان پہ اڑنے لگتا. بہت کم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی بندے رہنا پسند کرتے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتے.
یہ آزمائش ہے۔ انبیاء کی فہرست میں حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بادشاہ تھے۔ باقی اکثر انبیاء سب غربت میں زندگی گزاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آج واقعہ آج پڑھا 20ویں پارے میں پڑھا گیا، اس میں وہ مصر سے مدین کی طرف جب جاتے ہیں اور بھوک سے اتنی شدت سے نڈھال ہوتے ہیں، ایک جگہ اپنے آپ کو فقیر سے وہ ذکر کرتے، میں فقیر جی۔ الی من خیر فقیر، ہاں فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے اللہ نے مال نہیں پسند کیا، لیکن مالداری کو برا بھی نہیں کہا، حقوق ادا کرنے والے مالداروں کی تعریف بھی فرمائی۔ قارون کو اللہ نے بہت نوازا تھا، بڑا مالدار تھا، صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اس زمانے میں خزانے ہوتے تھے، اس کے دروازے ہوتے تھے اور وہ بند کیے جاتے تھے، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس کے پاس غلاموں کی ایک ٹیم تھی، جماعت تھی، جس میں کہا جاتا ہے 40 غلام تھے جو صرف چابیاں اٹھانے کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا، چچا زاد بھائی تھا اور خاندانی مالدار نہیں تھا۔ بعد میں مال کمایا، جو ہے منافقت اختیار کی، ادھر کے راز فرعون کے پاس پہنچایا، ادھر کی کچھ باتیں ادھر کیا، یوں مال سمیٹا، مالدار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے لیے قاصد بھیجا تو وہ ناراض ہو کر کے لوٹا دیا، کہا کہ یہ تو میں نے اپنے فن سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ میں کیوں دوں؟ ایک مرتبہ بہت سج کے سور کے بن ٹھن کے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے سواریوں کے ساتھ، اس زمانے کی سواریاں اونٹ گھوڑے اور زرق برق لباس کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ اللہ نے ذکر کیا فخرج علی قومہ فی زینتہ، زینت کے ساتھ نکلا۔ بعض ایمان والے جن کی نظر آخرت پر کم اور دنیا کی طرف زیادہ ہوتی، آخرت کی طرف کم دنیا کی طرف زیادہ نظر ہوتی ہے، ایسے اہل ایمان ہیں، صحابہ میں بھی تھے۔ ایک غزوے کے بعد ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملا میں نے اس کو لے جا کے بیچا، وہی میدان ہی میں بازار لگتا تھا، میرے حصے میں جو مال آیا وہ میرے کام کا نہیں تھا، میں نے اس کو فروخت کے لیے رکھ دیا، جس کی ضرورت تھی وہ آ کر کے خرید لیا، میں نے اپنی ضرورت کا مال دوسری جگہ سے خریدا۔ یہ میدان جنگ میں جب جنگ ختم ہوتی ہے مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، تقسیم ہونے کے بعد یہ خرید و فروخت شروع ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے ان کے حصے میں ملا ہوا مال بیچ دیا اور جو رقم ملی اس سے کوئی اور مال خریدا، ذہن میں آیا کہ یہ بھی بیچ دوں، اسے بھی بیچا، نفع زیادہ ملا تو پھر کوئی سامان خریدا، پھر بیچا، وہی خریدتے بیچتے کافی نفع کما لیا اور خوش ہو کر کے اللہ کے نبی
نبی کے دربار میں آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی مال غنیمت ملا، خریدا بیچا، نفع میں 300 اوقیہ چاندی بچ گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھی ہے، صحابی ہے، 300 اوقیہ چاندی کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے اور خوش ہو کر کے آ کے میرے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں؟ صحابی نے کہا ضرور بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جگہ میں بیٹھنا اور نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا، 300 اوقیہ چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی۔ دنیا سے توجہ کھینچ کر کے آخرت کی طرف لگا۔ تو جب وہ زینت سے نکلا، شان و شوکت سے نکلا، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ جن کی نظر دنیا پر زیادہ تھی، انہوں نے کہا قال الذين يريدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی کو چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون کو جیسے مال دیا گیا ہمیں بھی دیا جاتا، ہم بھی مالدار بنتے، ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، اسے تو بہت بڑا حصہ ملا ہوا، بڑا حصہ اس کے پاس۔ تو انہی میں کچھ اللہ والے بھی تھے، اہل ایمان میں اللہ والے بھی تھے جن کی نظر آخرت کی طرف تھی، انہوں نے ان کو جواب دیا وقال الذين اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا، ویلکم، ہلاکت ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ کیا مانگ رہے ہو؟ مال مانگ رہے ہو؟ ہلاکت ہو تم پر۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، آخرت کا ثواب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کی نظر تو آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے اور تم نے جو بھیج دیا اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اہل علم نے، اللہ والوں نے کہا کہ بھئی ہلاکت ہو، ثواب کی طرف توجہ دو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب زکوٰۃ پوچھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے پلان کیا، قارون نے پلان کیا اور ایک خاتون کو تیار کر دیا کہ اس کے بعد جب موسیٰ تقریر کے لیے کھڑے ہوں گے، مجمع ہوگا اور اسی تقریر کے دوران کھڑے ہو جانا اور موسیٰ پر الزام لگا دینا۔ تیار ہو گئی ایک خاتون، اور موقع اس کے بعد جب آیا، موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اور اسی دوران کھڑے ہو کر کے خاتون نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اب ایسے موقع پر تو کچھ ہوتا نہیں، لوگ تحقیق تو کرتے نہیں، انتظار بھی نہیں کرتے، معلومات بھی نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سجدے میں اپنے آپ کو گرایا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا کہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کسی طریقے سے نکال دے۔ پھر اٹھے سجدے سے اور اس خاتون کو بلایا اور پوچھا، اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے سمندر میں راستہ بنا کر فرعون سے نجات دے کر کے تمہیں بھی ہمیں بھی نکالا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنایا، وہ بنانے والا میرا اور تمہارا خدا تھا، اس کی قسم دیتا ہوں تمہیں، سچ کیا ہے وہ بتا دو، اور اگر نہیں بتاؤ گی تو پھر وہی خدا ہے جو تمہاری گرفت کرے گا، جو سمندر میں راستہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ وہ گھبرا گئی، لرزہ طاری ہو گیا اس پر۔ ایمان ہوتا ہے نا تو آخرت کی پکڑ، اللہ کی قسم، یہ
آدمی کو کپا دیتا ہے، وہ دنیا کا نقصان برداشت کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ جن صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا زنا کا، آپ حد جاری کر دیں، مرد بھی ہے خاتون بھی ہے، اللہ کے نبی نے حد بھی جاری کی، پتھر برسا کے جان سے مار دیا، جان کے ختم ہونے تک ان پر پتھر برسائے گئے۔ یہ اپنے اوپر سزا انہوں نے طاری کروائی، کیوں کروائی؟ آخرت کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن آج کا زمانہ فتنوں کے زمانے میں، قیامت کے قریب والے زمانے میں آج جھوٹی قسم دھڑلے سے کھانے لگے لوگ، دھڑلے سے، پیشانی پر کوئی بل بھی نہیں آتا۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ یہ جب گئی گھر سے ہمارے سارا زیور لے کے چلی گئی، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہنے ہوئے کپڑے پر آئی۔ اچھا بھئی اپنے بیان پہ قسم کھاؤ، وہ قسم کھانے تیار کہ یہ سب لے کے گئی، وہ قسم کھانے تیار کہ یہ سب چھوڑ کے آئی، سچا کون ہے؟ وہ خاتون بظاہر جو نبی پر زنا کا الزام لگانے تیار ہوئی، اس خاتون کا کیریکٹر کیسا ہوگا، کتنی گری ہوئی ہوگی وہ، جو زنا کا الزام نبی پر لگانے مجمع میں تیار ہو گئی تھی، چند سکوں کے لیے، ٹکوں کے لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کیریکٹر لیس خاتون تھی۔ لیکن جب اللہ کی قسم کا واسطہ دیا گیا، کب کبھی طاری ہوگی۔ ذرا ہمیں ٹٹولنا چاہیے، کیا ہمارا ایمان اس کیریکٹر لیس خاتون کے ایمان کے برابر بھی ہے؟ وہ اتنی بے حیثیت ہونے کے باوجود اللہ کے نام پر اس پر کب کبھی طاری ہوئی، کیا ہمارے اوپر ہوتی ہے؟ اس نے کہا معاف کیجیے، نہیں، اس نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، یہ سب کیا کرایا تھا قارون کا، اس نے سبق پڑھایا تھا، اس نے یہ الزام لگانے کے لیے کہا تھا آپ پاک ہیں۔ یہ تو قارون کا پلان تھا، منصوبہ ہے۔ جب یہ صفائی اس نے دی، دوبارہ موسیٰ سجدے میں گرے، اور سجدے میں گر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کو سبق سیکھا، رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ملے، ایسا سبق سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ زمین کو ہم نے تیرے تابع کر دیا، جو حکم تو زمین کو دے گا تیرا حکم زمین مانے گی، تو جو چاہتا ہے وہ سزا دے لے۔ موسیٰ جلال میں تھے، موسیٰ نے کہا اے زمین نگل لے اسے اس کے میں جا، اس کی دولت کے ساتھ، اس کے بنگلے محل کے ساتھ نگل لے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا زمین پھٹی، وہ اور اس دولت سمیت محل سمیت زمین میں دھستا چلا گیا، اور وہ پکارتا رہ گیا موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت بنگلے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ کوئی ناول نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، سیریل نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، گھر سمیت دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کون اسے دور کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، کس کی طاقت ہوگی؟ اللہ نے کہا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، اگر مدد کرتا تو اللہ ہی کرتا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ موسیٰ کر رہے تھے، کاش وہ خدا کا اللہ کر کے ایک مرتبہ پکار لیتا۔
وما كان له من المنتصرين وما كان من المنتصرين اور وہ خود بھی مدد پانے والوں میں نہیں تھا. دوسرے دن وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جب وہ دھسا دیا گیا ہو گیا، دوسرے دن وہ جماعت جس نے قارون کے نکلنے پر کہا تھا کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوئی ہوتی، چند لوگوں نے یہ کہا تھا نا، اس کے دھنسنے کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. یہ تو رزق کی کشادگی تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں نہیں دیا، لیکن یہ کیا احسان اللہ کا کم ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا، مال دیا ہوتا تو ہم بھی دھسنے والوں میں ہوتے. مال نہ دے کر ایمان کے ساتھ زمین پر باقی رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سنو، کافر یا ناشکر کبھی کامیاب نہیں. اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے برا نہیں ہے، اس مال کا استعمال، اس مال کا حق ادا نہ کرنا یہ برا بناتا ہے. اس کو بھی زکوٰۃ مانگی گئی تھی تو اس نے پلان بنایا کہ الزام لگا دو، یوں کر لو تاکہ میں زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤں. کتنی زکوٰۃ تھی ان کی شریعت میں پتہ نہیں، ہماری شریعت میں تو 2.5% ہے، 2.5 روپیہ 100 روپیہ، 1000 کو 25 روپیے، بہت کم. 1 لاکھ کو 2500 روپیے یہ دے دیں گے تو پھر وہ مال بہتر ہے، وہ آزمائش نہیں بنتا، وہ امتحان نہیں بنتا. اور عام طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. بہت اہتمام سے نکالنا چاہیے، مال کو پاک و صاف کرنا ہے. اس کو نعمت، مال کو نعمت بنانے کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیے، خوشی سے دینا چاہیے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے جہاں بھی مال کا تذکرہ کیا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے. ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے دنیا سے اور خالی چلے جائیں گے. بیچ میں جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے راستے میں تھوڑا خرچ ہو جائے تو یہ محفوظ بھی رہے گا، اس میں برکت بھی ہوگی، یہ پاک و صاف بھی ہو جائے گا. لہذا یا تو مال نہ رہے، کھاتے پیتے زندگی گزر جائے، بس کھانے پینے کو ملے، رہنے کو مل جائے، کبھی ملے کبھی فاقہ ہو جائے، یا تو یوں زندگی گزرے، یا مال ملے تو مال کے ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ بھی ملے، اللہ کے راستے میں دان کرنے کا دل بھی اللہ سے ملے تو ٹھیک ہے، توازن رہے. وہ آزمائش اور فتنہ نہیں بنے گا. یہ موسیٰ کے زمان، یہ موسیٰ کے ساتھ ہی تھا، چچازاد بھائی تھا، مصر میں بھی ساتھ تھا، ہجرت میں بھی ساتھ تھا، سمندر کے پار ہونے میں بھی ساتھ تھا، لیکن مال اس کے لیے آزمائش بن گئی. اس لیے رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں بہت اہتمام سے نکالیں، اپنے خاندان کے، پڑوس کے، علاقے کے مستحق لوگوں میں اس کو تقسیم کریں، مستحق لوگوں میں تقسیم کریں، اور دینی اداروں میں جہاں کھانے پینے کا نظم ہے وہاں بھی ایک حصہ لگائیں. اور آپ کے محلے میں تعلیم القرآن بسم اللہ مسجد بسم اللہ نگر کا ادارہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو گم کرنے سے بچاتے ہوئے اپنی توجہ آخرت کی طرف مبذول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.